آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنے مقبول بندوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو قیامت کے دن پرہیزگار مومنین کو اللہ رب العالمین جو نعمتیں عطا فرمائے گا تو اس میں سب سے پہلی نعمت یہ ہوگی کہ اس دن ان کے چہرے جو ہوں گے وہ خوشی اور عیش میں اور وہ نعمت اور کرامت میں ہوں گے، اور مومنین اس دن قیامت کے دن چین میں ہوں گے، اور قیامت کے دن مومن اپنے مرتبے اور ثواب کو دیکھیں گے تو فرمایا کہ وہ دنیا میں کیے ہوئے اپنے نیک اعمال پر وہ راضی ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان مومنین کے لیے جو جنت میں انعام و اکرام رکھا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ بلند باغ میں نیک اعمال کرنے والے فرمایا یہ جنت میں ہوں گے، جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی اونچی جگہ ہے، یعنی وہ شان بھی ان کی اللہ بلند کرے گا، ان کا جو مکان ہوگا وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ تو مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت علماء کہتے ہیں یہ ہے، چونکہ مومن دنیا میں عاجز اور مسکین بن کر رہے اور غرور اور تکبر سے دور رہے، اس کے عوض قیامت کے دن رب تعالی انہیں بلندی بھی عطا فرمائے گا اور شان و شوکت بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وہ جنت کیسی جنت ہے؟ فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، یعنی جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے، جھوٹ، غیبت، تکلیف دہ باتیں، لعن طعن، تشنیع، ایسی کوئی جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات کریں گے، اور نہ وہ دوزخیوں کی چیخ و پکار انہیں بے چین کرے گی کہ یہ چیخ رہے ہیں اور تو جنت میں انہیں سکون نہ ملے۔ تو فرمایا جہنمیوں کو تو عذاب ہو رہا ہوگا، وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، لیکن جنتیوں کو ان کی آواز وہ نہیں آئے گی کہ جس سے ان کے عیش اور آرام میں، ان کی راحت میں، لذت میں کوئی خلل آئے۔ اللہ ایسا بھی فرمایا کہ اس سے بھی انہیں محفوظ رکھے گا۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں ایک اشارہ ملتا ہے، وہ اشارہ یہ سمجھایا گیا کہ بیہودہ بات سے بچنا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی فضیلت کے طور پر اسے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے اس روش پر دنیا میں بھی چلیں اور ہر قسم کے بیہودگی سے بیہودہ باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے، جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے۔ اب دیکھیں میرے رب کی جنت بھی دیکھیے کہ جس کی بلندی علماء کہتے ہیں 100 گز ہوگی۔ اب جنتی جس تخت پر بیٹھے ہوں گے وہ 100 گز اونچا ہوگا، اس کے لیے کوئی سیڑھی نہیں لگائی جائے گی کہ سیڑھی سے نیچے اتر کر آئے پھر اوپر جائے۔ فرمایا کہ جب جنتی اوپر تخت پر جانا چاہے گا یا نیچے اترنا چاہے گا، اللہ رب العالمین نے جیسے آج کل لفٹ ہوتی ہے تو لفٹ کیسے اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، لیکن وہاں صرف ارادے ہوگا، اگر اوپر جانا ہے تو وہ تخت اوپر لے جائے گا، نیچے آنا ہے تو صرف ارادے سے وہ نیچے آ جائیں گے۔ ایسے میرے رب کی جنت میں فرمایا کہ ایسے بلند تخت ہوں گے۔ پھر اور کیا انعامات ہیں؟ فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین،
وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جو پینے کے لیے جو گلاس ہوں گے وہ کس انداز سے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی انسان کو لذت ہوگی کہ کس خوبصورتی سے اسے سجایا ہوا ہوگا، یعنی اتنا زبردست ڈیکوریشن ہوگا کہ بندہ اس ڈیکوریشن کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اگر آپ دنیا میں بھی اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب سے اور نفاست سے رکھی ہوئی ہو، تو بندہ دنیا میں بھی کسی کے کچن کو جب اس انداز سے دیکھتا ہے تو اس منظر سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اس ترتیب اور نفاست میں بھی انہیں خوشی دے گا۔ اور فرمایا جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شراب، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو یہ نہیں کہ انہیں کوئی محنت کرنی پڑے گی، فرمایا بغیر محنت کے صرف ان کا ارادہ ہوگا اور وہ غلاس میں بھرے ہوئے انہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوزے تو چشموں سے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی اللہ نے کتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ منظر بھی ان کے گھر کا بھی بڑا قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین اللہ تعالیٰ نے وہ جنتیوں کے لیے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وہ قالین بھی اتنے نہایت بہت آرام دہ اور اتنے خوبصورت اور نہایت خوشنما ہوں گے۔ اور فرمایا ان کے لیے سب در سب، اللہ نے فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور فرمایا کہ سب در سب تکیے، گاؤ تکیے بھی ان کے لیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ان 3 آیات سے گھر کی خواتین کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے ایک اشارہ بھی یہ بھی ہے کہ گھر کی اشیاء کا نفاست، صفائی اور ترتیب سے ہونا بھی یہ بھی ایک عمدہ خوبی ہے۔ لہٰذا گھروں میں بھی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہوں، انہیں بھی ترتیب سے اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ یہ صرف عورت نہیں، مرد بھی کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے، اب آپ دیکھیں کہ ان تمام آیات میں دیکھیں اہل جنت کے لیے جو خاطر مدارات ہوگی، ان کے آرام اور آسائش کے لیے جو سامان مہیا کیے جائیں گے، انہیں جو شرف پذیرائی بخشا جائے گا، اس کا دل نواز تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا۔ جو لوگ، اب دیکھیے علماء جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اب جو رب کے ان وعدوں پر اور وعدے کی سچائی پر کہ رب کا جو کلام ہے یہ سچا کلام ہے، اور جو اللہ نے جنتیوں کے لیے انعامات بیان کیے، جو ان کی عزت افزائی ہوگی، اس کو سننے کے بعد بھی فرمایا کہ ان وعدوں کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں تو چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، فرمایا کہ بلکہ جان دے کر بھی اللہ کو راضی کرنا پڑے تو فرمایا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی زندگیوں میں دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ عزت افزائی یہ قرآن میں ذکر کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کو اپنی قدرت کے شواہد میں غور کرنے کی دعوت دی اگلی آیات میں، اور سب سے پہلے جس چیز میں غور کرنے کی دعوت دی وہ کیا ہے؟ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کافروں نے تعجب کیا، انہیں جھٹلایا، تو اللہ رب العالمین نے جب وہ جنت کو نہیں مان رہے کہ وہ دیکھی بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ دیکھیں، غور کریں، سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کو پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اگر تم نے غور کرنا ہے تو اس اونٹ میں، جانور میں غور کرو کہ یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ
اس کی ناک کی نکیل جو رسی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا جب وہ بچہ بھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس اونٹ کی رسی کو پکڑتا ہے تو وہ جانور جو اتنا بڑا جانور ہے اونٹ، فرمایا وہ بے چوں چرا، فرمایا اس کے بچے کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ بچہ اشارہ کرتا ہے بیٹھنے کو تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بوجھ اگر اس جانور کے اوپر، اونٹ کے اوپر لاد دیا جائے تو فرمایا کہ وہ منع نہیں کرتا، اونٹ اپنے اوپر جتنا بھی بوجھ ہو وہ لاد لیتا ہے، کیونکہ اس جانور کو ریگستان کا جانور بھی کہا جاتا ہے، پتریلی زمین پر چلنے والا جانور، اور اسے وسیع ریگستانوں کو عبور کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پانی کی شدید، ریگستان میں پانی نہیں ہوتا تو شدید قلت ہوتی ہے، اس لیے اس کے خالق نے اس جانور کو پیدا کیا کہ دوسرے جانوروں کی طرح اسے بار بار پیاس نہیں لگتی۔ یہ لگاتار 10 دن تک، علماء کہتے ہیں اونٹ کی یہ خاصیت ہے کہ لگاتار 10 دن 15 دن تک پانی پیے بغیر وہ سفر کر سکتا ہے، اور وہ جڑی بوٹیاں جو دوسرے جانور نہیں کھاتے، فرمایا یہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ اور مزید اگر غور کریں تو سارے جانوروں کی تمام خوبیاں اس اونٹ میں پائی جاتی ہیں۔ بعض جانور دیکھیے دودھ دیتے ہیں، بعض بوجھ اٹھاتے ہیں، بعض جانور کوئی صرف سواری کے لیے کام آتے ہیں، اور بعض جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو دودھ بھی دیتا ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، سواری کے بھی کام آتا ہے، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ سواری کے جانوروں پر کوئی سوار ہونا چاہتا ہے تو اسے، وہ بیٹھنے کو اگر کہے تو کوئی جانور بیٹھتا نہیں کہ کوئی اس کے اوپر سوار ہو سکے۔ گھوڑے کو دیکھ لیں کہ گھوڑے کے اوپر کود کر چلنا، یعنی اچھل کر بیٹھنا پڑتا ہے، گھوڑا بھی وہ نہیں بیٹھتا، لیکن آپ اونٹ ایسا جانور ہے کہ فرمایا کہ وہ اگر یعنی دوسرے جانور بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں، اور یہ سواری کے وقت بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی گردن دیکھیں تو لمبی، اس کے پاؤں میں دیکھیں تو نرم گدیلے، اور اس کے سینے کے نیچے ایک چکی سی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ الغرض اس کی جس چیز میں بھی آپ غور کریں گے آپ کو اپنے رب کی حکمتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی علماء نے اس کی بہت سی باتیں لکھی، میں بھی اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی قدرت کے عجائبات اس جانور میں اگر دیکھیں تو یہ بھی علماء نے لکھا کہ جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یہ کھیتی باڑی کے لیے بوجھ لادنے، سواری کے لیے دودھ، گوشت، سب کے لیے یہ ساری باتیں اونٹ میں موجود۔ دوسری بات کہ یہ ریت کا جہاز بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو ریت کا جہاز ہے، اور یہ کانٹے معمولی چیزیں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے، اور 10-15 دن کھائے پیے بغیر بھی اللہ نے اس کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے مالک کو تک نہیں کرتا، چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس کے اندر اللہ کی قدرت کے جو غور کرنے والی وہ یہ کہ اونٹ میں اطاعت اور عشق جو ہے وہ کمال درجے کا ہے۔ چنانچہ ایک بچہ دیکھیے کہ اس کو جہاں لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ یہ اشعار بھی سنتا ہے، جیسے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں تو بعض لوگ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس جانور کو بھی خودی کے چند اشعار، جیسے وہ جو اونٹ کے جو چلانے والا ہوتا ہے وہ اشعار اگر اسے سنائے تو فرمایا کہ یہ مستی میں ایسے آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اس کی طاقت سے بھی زیادہ بوجھ اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ اٹھا لیتا ہے، اور بہت زیادہ راستہ ان اشعار کو سن کر وہ مستی میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ طے کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید آگے اپنی قدرت جو اس نے کائنات بنائی اس میں غور کرنے کے لیے مزید آسمان کی طرف، زمین کی طرف اشارہ کیا، وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، تیرے پاک کلام کو سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، قرآن کا نور
اس کا فیضان، اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما یا رب العالمین۔ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو سینوں کو علم کے لیے کشادہ فرما، ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہمیں ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، اے اللہ حضور کی تمام امت کو نیک بنا، حضور کی امت کو ہم سب کو نیک اور ایک کر دے اللہ۔ حضور کی امت جہاں کہیں آباد ہے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، فلسطین دنیا بھر کے غزہ کے مسلمانوں سمیت یا اللہ تمام مظلوموں کی غیبی مدد فرما یا اللہ۔ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر اپنا خاص 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 فضل و کرم نازل فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔